बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को क़याम रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज की रात बहुत ही बरकतों वाली रात है और जिसे मुमकिना शब क़द्र भी कहा जाता है, तो आज इसकी कद्र भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुबारक रात के सदक़े में अपनी मग़फ़िरत की दुआ भी की जा सके। मेरे साथी मेज़बान मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बताएं, तबीयत कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की रात आपको भी बहुत मुबारक। आप सबको भी मुबारक, और जितने हमारे जो दोस्त देख रहे हैं वहाँ पे उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं जिक्र करता रहता हूँ, जो दिन गुजरते जा रहे हैं और बस ये सहरी का जो सिलसिला है वो अब ख़त्म इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो गया, यूँ कहना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि यकीनन रोज़े अच्छे गुजरे होंगे आप लोगों के, और हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं। आज भी इसी तरह की खूबसूरत सी महफिल सजी हुई है जिसमें बहुत मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं और अच्छा कलाम सुनने को मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। उससे पहले जिस तरह आज हम जिक्र कर रहे हैं कि 27वीं शब है कि जो तीसरा अशरा मिलता है, इसमें हमें 5 ताक़रातें मिलती हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। लेकिन नॉर्मली एक इम्पैक्ट यही दिया जाता है 27वीं शब है वही शब क़द्र है। हो सकता है जो शबें गुजर गई उनमें से कोई शब क़द्र हो, लेकिन जो भी हमें मिला हमने इसका हक़ अदा करना है। और आज ही के दिन 27वीं को ही पाकिस्तान को भी आज़ादी हासिल हुई थी। कुरान मजीद का नुज़ूल भी इसी दिन हुआ था। तो बहुत सारी तारीख है जो इस तारीख से जुड़ी हुई है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह आज बात रहेगी। अपने मुल्क के लिए भी हम दुआ करेंगे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को वैसा ही बना सकें जिस नज़रिए के साथ हमने इसकी आज़ादी हासिल की थी। अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूंगी मैं। मेरी बड़ी प्यारी बहनें आज माशाल्लाह से मेरे साथ मौजूद हैं और आज इस महफिल को पुरनूर बनाएंगी। सबसे पहले बड़ी अच्छी बात करती हैं और समझाती बहुत अच्छे से हैं। पहले भी हमारी सहर ट्रांसमिशन में आपने इन्हें देखा। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा सबीहा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रेगी माह साल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। आमाद यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ। लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। घेरे हुए है मुझको ज़माने की तीरगी, घेरे हुए है मुझको ज़माने की तीरगी।
दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी, दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी। मैं बुझ रहा हूँ ए मेरे, मैं बुझ रहा हूँ ए मेरे मौला मुझे उजाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल। उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, आपस में इख्तिलाफ है नफरत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है नफरत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल, ए रब्बी ज़ुल जलाल। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा एक बात है कि बोलने में थोड़ा मध्यम है, लेकिन जब आप पढ़ रही हैं माशाल्लाह, क्या कहने, एनर्जी भी है बहुत, मीठी सी आवाज़ है मीठी आवाज़ माशाल्लाह, वाकई में। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, और रब आपको भी तौफीक दे कि आप इसी तरह हमदे बारी ताला और सना फ़ानी जो है वो आप करती रहें। अच्छा जनाब, तो बाकायदा अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं और हमारे दरमियान हाफ़ज़ा सभिया मौजूद हैं, इनसे कुछ लैलतुल क़द्र के हवाले से। जी शब कदर, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र कि उसने हमें मौका दिया कि हम आज इस हवाले से बात कर रहे हैं। शब कदर के बारे में अगर बात करते जाएं तो ये शब कदर से ही मालूम हो रहा है कि क्या कदर है इसकी, कदर से मालूम हो रहा है। अल्लाह पाक ने जब नाम दिया ना, तो उस नाम को, हर चीज़ को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत नाम, क्योंकि उसकी अहमियत के मुताबिक उसे नाम दिए। तो शब कदर को भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम दिया ना, तो उसका नाम ही बता रहा है कि देखें कदर क्या है। तो ये कदर वाली रात है, शब कदर बामाने इज्जत, ठीक है। अब इज्जतों वाली रात, यानी ये वो रात है जिसको इज्जत मिल गई। अब इज्जत मिल गई, अब इस इज्जत वाली रात के लिए अब हम जैसे कि सब जानते हैं कि कलाम मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो हमारे लिए एक हिदायत की किताब, जो अल्लाह ने हमें रोशन किताब हमें इनायत की। तो ये जब किताब हमें मिली तो वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही हमें तोहफ़ा अता हुआ। जब अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया तो शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि हमने रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया, ठीक। उसी रमज़ान के महीने में जब कुरान नाजिल हुआ तो उसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु, सूरह कद्र, जो कि शब कद्र की बात हो रही है, सूरह कद्र आती है तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने नाजिल किया इसे लैलतुल कद्र में। अब लैलतुल कद्र आ गई बात कि लैलतुल कद्र की रात, यानी कि रात कौन सी है। अब ये रात हमें नहीं मालूम है कि वो 27 है 25 है, क्योंकि हदीस को जैसे हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें मालूम होगा कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आगे भी कुछ और इरशाद हुआ कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि लैलतुल कद्र तो बता दिया, लेकिन बता दिया कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुमने क्या जाना कि क्या है लैलतुल कद्र। फिर लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र वो है कि 1000 महीनों से बेहतर है। अगर तुम जान जाओ तो 1000 महीनों से बेहतर है। फिर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल, ये वो रात है जिसमें मलाइका उतरते हैं और रूहुल अमीन, यहाँ जो रूह का जिक्र है वो जिब्रील अमीन का जिक्र है, वो जिब्रील अमीन अपने रब की तरफ से सलामती लेकर इस रात में उतरते हैं। अब इसको अगर आगे लेकर चला जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और खुलूस के साथ इस रात को पा लिया, उसने अपने तमाम जो गुनाह जो उसने पहले कर लिए, यानी इससे पहले साबिक़ा गुनाह, वो इस रात को पाने के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसने कोई गुनाह किया है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये रात है शब कद्र, जिसकी अहमियत, फजीलत
قرآن بھی اجاگر کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں بتا رہے کیا ہیں. بات. پھر اب اسے ڈھونڈنا کیسے؟ ہاں وہ بھی ہم جانیں گے. ابھی تو ہم نے اس کی قدر جانی, اس کی اہمیت جانی, ڈھونڈنا لیکن کیسے؟ اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی چیز کے خواہش مند رہتے ہیں, طلب کرتے ہیں, تو وہ چیز پھر آپ کو ملتی بھی ہے, لیکن اس میں آپ کے نیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اسے ڈھونڈ سکیں. تو کیا طریقہ کار ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے. لیکن میری بہنیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں رضیہ کی طرف آؤں گی اور آپ سے چاہوں گی کہ آپ کلام پیش کیجیے. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں, محبت ہو تو ایسی ہو, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر, وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی, کوئی لاؤ مثال ایسی, شرافت ہو تو ایسی ہو, ہمیں وہ اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں. اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں. نبوت ہو تو ایسی ہو, نبوت ہو تو ایسی ہو, رسالت ہو تو ایسی ہو, ہمیں وہ اپنا کہتے. پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, سوہدوں تقویٰ میرے پاس, سرکار ہے آقا. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی, سوہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لچاتا ہوا اور اشکی ندامت بہاتا ہوا جرم و عصیاں پہ اپنے لچاتا ہوا
रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनहगार है। ठोकरे दर बदर कब तलक खाऊं मैं, फिर मदीने मुक़द्दर से जब आऊं मैं आका। ठोकरे दर बदर कब तलक खाऊं मैं, फिर मदीने मुक़द्दर से जब आऊं मैं, काश कदमों में सरकार मर जाऊं मैं, काश कदमों में सरकार मर जाऊं मैं। या नबी ये तमन्नाए अत्तार है, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम जी क्या कहने हैं आपके, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी और एक समा बांध दिया आपने तो। इंतखाब बड़ा खूबसूरत था और कुछ अशार ऐसे थे कि मैं यही सोच रही थी यकीनन हम तो डूबे हुए हैं गुनाहों में, गुनाहों का बोझ हमारे सर पर है, लेकिन एहसास निदामत भी है। हम शर्मिंदा भी हैं कि जो हमने किया, और हम रब के हुजूर यकीनन आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं। आप हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को मत देखना, अपने करम को देखना, अपनी इनायतों को देखना, अपनी इज़्ज़त के सदक़े में हम सबको मुआफ़ कर देना। इस मुबारक रात के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देना और हमें तौफ़ीक देना कि जो राह तूने हमें सिखाई, जो सुन्नत हमें सिखाई गई, हम उस पर अमल पैरा हो सकें और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह आगे बढ़ा सकें। आमीन। मेरी बहन भी सबिया मौजूद है अयाज, और हम बात ये कर रहे थे, आपने कहा कि लैलतुल क़द्र इज़्ज़तों वाली रात, बरकतों वाली रात, लेकिन बदकिस्मती से हमने इसकी इज़्ज़त और हुर्मत को वैसे समझा नहीं। हम इसे तलाश कैसे करें, इसे ढूंढें कैसे? वही आपकी बात को मैं कंटिन्यू वहीं से लेकर चलूँ। जैसे आपने कहा कि हमने गुनाह भी किए में, ठीक है, और हमें मालूम भी है। ऐसा नहीं है कि हम अपना आप का मुहासबा नहीं करते, हमने अपना मुहासबा किया हुआ है कि हम सुबह से लेकर रात तक जब तक सोते नहीं हैं, जब तक हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर नादिम भी हैं। नादिम भी हैं, हमें ये मालूम भी है। जब हम अपने रब के हुजूर पहुंच जाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि अल्लाह हम इतने गुनाहगार लोग, लेकिन तेरी बारगाह में आते हैं तो नादिम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वही रब बारगाह से लौटाता नहीं, ठीक है। वो क्या कहता है, इन्नल या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालों तौबा करो, मेरी तरफ तौबा से रुजू करो। जब रुजू करते हो वो रुजू ऐसी होनी चाहिए कि नसीहत वाली होनी चाहिए, नसूहा वाली होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद ऐसी वो तौबा कि दोबारा गुनाह ना किए जाएं। लेकिन फिर वही इंसान है, ख़ता का पुतला है। तो ये रातें जब हमें मिलती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रातें हैं, शब महराज है, शब बराअत है, उसके बाद शब कदर आ जाती है। तो शब कदर को ये अहमियत फ़जीलत हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दे दिया। तो अब इस 1000 महीनों से बेहतर जब करार दे दिया गया, तो आक़ाए दो जहाँ अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको इस बारे में इल्म हुआ, ये कलाम मजीद की ये आयत, ये सूरह कदर नाजिल हुई, तो आपने पहले पूरा रमज़ान, क्योंकि नहीं मालूम था कि ये कहाँ मिलेगी आपको, किस तरीके से मिलेगी, तो आपने पहले शुरू में पहले अशरे का एतकाफ़ किया। उस एतकाफ़ में, क्योंकि एतकाफ़ एक ऐसा वो है कि इसमें आपको रातों को जागना, एतकाफ़ का मतलब ही यही है कि आप अपनी तमाम तर जितनी भी आपकी ये रूटीन है, आप उसको छोड़कर और आप सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। एतकाफ़ का असल मकसद ये है। तो फिर एतकाफ़ में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपको रातों को क़याम करना है। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को क़याम करके उस 10 दिनों में ढूंढने की कोशिश की जो रहमत का अशरा है, वहाँ आपको नहीं मिली। फिर उसके बाद आपने दूसरे अशरे में तलाश किया, वहाँ पर भी आपको नहीं मिले। फिर आपने तीसरे अशरे का एतकाफ़ किया,
اس تیسرے عشرے کے اعتکاف میں بتایا گیا کہ اس تیسرے عشرے کے اعتکاف میں جب آپ بیٹھے اور آپ نے تلاش کیا تو تاک راتوں میں آپ کو اس رات کو آپ نے ڈھونڈا، اسے پا لیا، اور پھر اس رات کو ہم پر ظاہر نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں کہ آپ کو اس سے آگے یہ چیز مل جائے گی تو ہم اس کے لیے کچھ اور محنت کریں گے ہی نہیں. یعنی اس کی اور زیادہ ہم نہ اہمیت سمجھ سکیں گے، نہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ ہاتھ پاؤں مار کر اس کے لیے زیادہ عبادت کچھ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے فلاں دن آپ کو مل جائے گی. تو اس لیے ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات ہے اور کس رات میں اصل میں شب قدر ہے. بتا دیا گیا کہ تاک رات ہے. صحیح. اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ پورے رمضان اسے تلاش کرو. آپ کو اس سے اسپیسیفکلی کچھ چیزیں بھی بتائی گئیں، 5 خاص تاک راتیں دی گئی. انسان کی پوری زندگی ایک طرف، اور اگر ہم ان 5 تاک راتوں کے کچھ گھنٹے بھی اگر جوڑیں تو شاید وہ 24 گھنٹوں سے بھی کم بنتے ہوں گے. اگر ہم اس میں بھی عبادت کر لیں تو یقیناً جب ہم رب کی طرف لو لگائیں گے تو وہ موقع بھی ہمیں ملیں گے. اور کہتے ہیں کہ کچھ ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں ایسی جس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ شب قدر کی ہو. شب قدر کی جو نشانیاں دی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جیسے جس دن شب قدر ہوگی اس دن نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، بہتر موسم ہوگا. یعنی آپ کو نہ تکلیف دی جائے گی نہ ہی آپ کو بہت زیادہ راحت دے دی جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ چاند اس دن ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا 14ویں کا چاند. ماشاءاللہ. تو یعنی کہ اس کی علامتیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس رات میں آپ کو خود ہی محسوس ہونے لگ جائے گا، آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہونے لگے گا. اور جو اللہ سے لو لگاتے ہیں انہیں خود بخود اس میں وہ پا ہی لیتے ہیں ان رات میں. تو یہ کچھ نشانیاں بتا دی گئی کہ یہ تھوڑے سے معاملات ہیں. یہ کرنے سے آپ کو تاک راتوں میں جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. ابھی تو جیسے مجھے نہیں لگتا یہ 5 گزر گئی ہیں 25 تو شدید گرمی رہی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ 27 کیونکہ اکثر بعض یہی بات ہے کہ 27 میں زیادہ تر ملتی ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ لو لگانے کا بھی ہے نا، یہی تو مین بات ہے. یہ نہیں لگ پا رہی لوگوں کی توجہ نیٹ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا فونوں پہ لگی ہوتی ہے. کہ اس حوالے سے لو کیسے لگائی جائے؟ لو لگانے کا دیکھیں جب میں اپنی اگر آپ کو ایک بتاؤں تو لو ایسے لگائی جا سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے جب ہمارا دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے نا، جب ہمارا اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے. اور دھیان جب ہی جاتا ہے جب ہم کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں. جب ہمیں ٹھوکر لگتی نہیں ہے دنیا میں، بالکل ہمیں عیش اور آرام ملتا ہے، تو ہم بتائیں کیسے اللہ کی طرف جائیں گے. بس اب اس سلسلے کو یہاں روکتے ہیں. بالکل بالکل. سنا آپ بھی کچھ کہنا چاہیے؟ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اکثر جب بیٹھے ہوتے ہیں نا محفلوں میں، اگر کوئی بات بھی کر دے نا، موت کا ذکر کرے یا یہ کرے کہ یہ چیز ایسے ہونے والی، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بہت زندگی پڑی ہے، موت کی بات نہ کرو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موت کو بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے. اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جب وہ خوف آپ کے دل میں رہے گا نا کہ وہ جس مٹی سے آپ بنے ہیں اسی مٹی میں آپ نے مل جانا ہے، تو پھر آپ رب کی طرف رجوع بھی کریں گے، آپ کا دل بھی نرم ہوگا اور آپ کے اندر خشیت الہی بھی بیدار رہے گا. یہ ایک چھوٹی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنے اندر پیدا کر لوں تو اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جی بہت اچھی بات آپ کرتی ہیں. اور اب ہم بڑھیں گے ذرا نمرہ کی جانب. نمرہ جی کیا کلام آپ پیش کر رہی ہیں؟ جی بالکل آپ نعت پڑھیے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر،
صدقے جاؤں ان کی رہ للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار خود بخود مشکلیں حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے آمنہ کا مقدر سوار آ گیا آمنہ کا مقدر سوار آ گیا گود میں چاند جس کے اتارا گیا گود میں چاند جس کے اتارا گیا حور غلما سلامی کو جھکنے لگے حور غلما سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے دونوں عالم کی قسمت سنورنے لگی دونوں عالم کی قسمت سنورنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی
خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ایک بہت ہی زبردست کلام آپ نے پیش کیا، اور بہت بھائی ان کا تعارف تو کرایا، آتے ہی ہم نے جو ہے نا ان سے کلام سن لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صادقہ شاہد قادری، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور ان سے پہلے ہمارے ساتھ رضیہ غفور بہن موجود تھی، ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے کہ وہ آئیں اس ٹرانسمیشن میں، لیکن سب کو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ابھی صادقہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، آپ دونوں بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ساتھ بھی کلام پڑھتی ہو؟ جی اچھا، لڑائی تو نہیں ہوتی آپس میں؟ نہیں، پہلے میں پڑھوں گی پکی بات؟ اچھا، ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہو کلام کی؟ بالکل، ہاں، اور ماشاء اللہ زیادہ اچھا پڑھتی ہیں مجھ سے، ایکچولی مجھے سکھایا انہوں نے ہی ہے، یہ مجھ سے زیادہ اچھا یہ تعارفی پروگرام لگ رہا ہے مجھے، وہ ان کی تعریف کریں گے اور وہ اچھا ارے تو گھر جا کے پتا چلے گا اوکے کیا ہوگا ماشاءاللہ۔ رائٹ جناب، سو آج ہم بات کرے ہیں طاق راتوں کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، اور 27ویں شب جسے ممکنہ شب قدر کہا جاتا ہے، توبہ کی رات ہے، یہ گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، رب کے آگے سر جھکانے کی رات ہے، اپنے جرم کو قبول کرنے کی رات ہے، اور بس ایسے سجدہ کریں کہ جب آنکھ کھلے تو ایسا لگے کہ دل میں کچھ ہے ہی نہیں، اور جب ایسا محسوس ہوگا نا تو بس سمجھیں کہ وہ جو کنیکشن جوڑنا تھا نا اب وہ جڑ گیا، اور وہی ہمیں آج کی رات جو ہے اب وہ جوڑنا بھی ہے۔ یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ بڑی کوشش کریں، اکثر نہیں جوڑ پاتا، کچھ اس بارے میں کہیے۔ یہ وہی لا کی بات ہوتی ہے، وہ لگ کے نہیں دے رہی، وہ لگ کر نہیں دے رہی نا، ایکچولی ہم جہاں تک آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے یہ چیز کہ ہمیں اللہ کے لیے، میں کہتی ہوں ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، بالکل، اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آرگیو نہ ہو، یعنی کہ اگر میں کہیں چلی جاؤں تو میری عشاء کی نماز رہ جائے گی تو میں نے گھر آ کے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، تو وہ لا نہیں لگی ہوئی اللہ سے۔ جب ہم اللہ سے لا لگاتے ہیں نا تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اگر کسی کے شادی میں بھی بیٹھے ہوئے نا، کسی تقریب میں بھی بیٹھے ہیں، انہیں کہیں جگہ، انہیں بس کعبے کا پتہ چل جائے کعبہ ادھر ہے، وہ وہیں چیئر پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ گاڑی میں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، گاڑی میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پر یقین نماز جانے پڑھے ہوتے ہیں۔ میں ابھی حال میں عمرے پہ گئی، میں نے وہاں ایک ایسا سسٹم دیکھا، وہاں نہیں پتا خدا کو، میں نہیں سمجھتی کہ صحیح طور پہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے، لیکن ان میں عبادت کا اس قدر رجحان ہے، انہیں قرآن کی اہمیت نہیں پتا، قرآن کا ادب نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں پتا یہ روڈ ہے، یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں اس قدر مگن ہے، وہ کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی، وہ میں بھی جانا ہوا، میرا بھی ایسے، تو عربی کو میں نے دیکھا گاڑی روکی انہوں نے، وہیں پہ جہاں گاڑیوں میں، ہمارے یہاں گاڑیوں میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر لگائی جاتی ہے اور گانے سنے جاتے ہیں، میوزک سنا جاتا ہے، سفر کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ وہاں کیا، میں نے گاڑیوں میں دیکھا لوگ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا سفر اچھا نہیں، ایک بات یہاں پہ کروں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ گانے ان کے بھی لگے، لیکن جب نماز کا ٹائم آیا تو میں نے دیکھا وہ چل رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے موجود ہوتے ہیں جیسے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی ہمارے لیے ہمیں کوئی باؤنڈ کر دیا گیا، انہوں نے اس کو اپنی لائف کی روٹین بنا دیا۔ بالکل، اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ادب بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو میں کہتی ہوں ایسے ادب کا کیا فائدہ جب ہم نے رب کو ہی نہ جانا۔ کیا خوبصورت۔ تو مین جو مجھے لگتا ہے نا فلو تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں گم ہو گئے، دنیا کی رونقوں میں بہگ گئے، وہ اس وجہ سے لا نہیں لگا، ہماری پرائیورٹیز غلط ہو گئی ہیں۔ جب ہم اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے نا، اور جب ہم نے یہ تو ہماری تھوڑے عرصے کی زندگی ہے نا، اصل زندگی تو وہ ہے جس کے لیے ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، جو بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، جب وہ ہی ہم غلط رہے ہیں تو پھر جو فصل اگے گی تو وہ تو سوچیں کتنی مشکل ہوگی چیزیں ہمارے لیے۔ تو ہماری بہنیں موجود ہیں تو ہم کلام بھی ان سے سنتے جا رہے ہیں۔ بس ایک بات ہے، آج میلاد والا ماحول لگ رہا ہے فل ٹائم، الحمدللہ بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، یا تھوڑی سی ٹرانسلیشن دوستوں تھوڑی سی چینج ہے لیکن مزہ آ رہا ہے،
اور اب کون بھائی سنانے والا ہے؟ اچھا ہم کلام بھی سنتے لیکن اس سے پہلے تھوڑے سا جو ہے وہ کیونکہ گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھانا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خاص 27ویں شب کی بات کروں, شب قدر کی تو ہم بات کریں, ہم اس رات قرآن کا نزول بھی کہتے ہیں, مکمل قرآن جو ہے وہ اتارا گیا تھا. پھر جو میں بڑی خوشی سے میں کہتی ہوں کہ آپ ڈیفینیٹلی یہ بھی محبت کی مثال ہے نا کہ آپ جس دھرتی پہ رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, آپ اس سے محبت کریں. ہمیں اپنا ملک بھی 27ویں شب کو ہی ملا تھا. تو اس شاید کچھ چیزیں سے ایسی جڑی ہوئی ہیں, یہ تو دنیاوی بات ہے کہ آزادی کی بات ہے, لیکن قرآن کی اگر نزول کی میں بات کروں اس سے یہ رات جڑی ہے, اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے. میں آپ کو اسٹارٹ میں نے بتا دی کہ قرآن قدر سورہ قدر میں بتا دی کہ ہم نے اس میں کیا قرآن نازل فرمایا نا. تو اب قرآن ویسے اگر آپ دیکھیں تو روایات میں آتا ہے, مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ 23 برس میں اتارا گیا, لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے کہ 23 برس میں جو اتارا گیا وہ کب اتارا گیا. اور یہ جو اترنے کی بات ہے کہ بالکل ایک پورا یعنی کہ قرآن ضرورت پڑی وہاں پر بالکل, تو یہ کیسے اترا؟ تو لوح محفوظ میں پہلے قرآن محفوظ تھا. ٹھیک ہے, لوح محفوظ وہ ہے جہاں کوئی اور نہیں, یعنی کہ صرف اللہ رب العزت کی اس تک نگاہ وہاں پر ہے. لیکن لوح محفوظ سے جب آسمان پر اتارا گیا, کا فقیر ہوں وہی ہم جبین نیاز ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں, اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں, اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. در مصطفیٰ پہ جو آ گرا وہ سنبھل گیا, وہ سنور گیا. در مصطفیٰ پہ جو آ گرا وہ سنبھل گیا, وہ سنور گیا. سبھی مرحلوں سے گزر گیا, سبھی مرحلوں سے گزر گیا, کہ جسے تیری ذات پہ ناز ہے, اور ہیں وہیں کے ٹکڑے نصیب میں, اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. سبحان سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے بھیا, ایک دفعہ پھر آپ نے اتنی خوبصورت آواز میں جو ہے ہمیں نعت سنائی. اچھا جناب, اچھا ایاز, ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت کچھ سننا چاہتے ہیں اور خواہش بھی بہت ہوتی ہے, لیکن کیا کریں وقت پر وقت کی کمی جو ہے وہ اکثر آڑے آ جاتی ہے ہمارے. سو میں اپنی تمام بہنوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انم آپ نے بھی بہت خوبصورت پڑھا, بہت اچھا لگا آپ سے سن کے, ضرور آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. نمرہ آپ کا بہت شکریہ, اور ان کا نام ہے صادقہ آپ کا بہت شکریہ, اور جو ہماری چھوٹی سی جو نعت خواں ہیں بہت اچھا آپ نے پڑھا, آپ کا بھی شکریہ. سبیحہ بہن آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. آپ بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھاتی ہیں, سکھاتی ہیں, جیسے ہمیں لگتا ہے ہم سے کوئی عام زبان میں ہمارے جیسی بات کر رہا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض ایسے مفتی حضرات ہوتے ہیں, میرا انداز بھی یہی ہے, میں کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اتنی مشکل بات نہ کی جائے, کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہر خواتین ایسی نہیں ہے کہ آپ خواتین کا کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ جس نے پڑھا ہوا ہو, تو میں کہتی ہوں ایسی بات کی جائے جو عام لوگ بھی جو ہے نا بات نہیں سمجھتے. آپ سب سے درخواست ہوگی جاتے جاتے ہم الوداع, کیونکہ اور اس میں وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور کفار سے جہاد بھی کیا کرتے تھے, اور اپنی یعنی عبادتوں میں قیام بھی کیا کرتے تھے, یعنی اتنے مشغول رہتے تھے. تو جب صحابہ پر یہ راز کھلا کہ حضرت شمعون کی عبادت ہے, یہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے, تو حضرت شمعون کی عبادت کا یہ حال ہے, تو صحابہ پر یہ راز جب کھلا تو صحابہ ایک دم سے یعنی کہ چونک گئے کہ شمعون علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہوتے ہوئے وہ تو ہم سے سبقت لے گئے,
تو ہمیں یہ کیسے ملے گا؟ ہماری تو زندگیاں بھی بہت کم ہیں، تو ہمیں کیسے ملے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا اللہ نے سورہ قدر آپ کو دی ہے، واہ واہ واہ، یہ شب قدر، یہ جس نے تلاش کر لی اس کا ویسا ہی اجر ہو جائے گا جیسے حضرت شمعون نے 1000 مہینے عبادت کی تھی، آپ ایک رات عبادت کریں آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی بہنوں، آپ سے درخواست الوداعی کلام پیش کیجیے، سب مل کر آپ الوداعی۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اس سیاہی کے دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ۔ پیام رمضان سحر ٹرانسمیشن ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مبارک کرتے ہوں، اور ساتوں والی رات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی، اور یہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ خوشیوں بھرے لمحے بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، خوشی بھی ہے کہ یہ راتیں ہمیں نصیب ہوئی، اور غم بھی ہے کیونکہ ہم ان کو بہتر طریقے سے پا نہیں سکے یا ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں 27ویں شب کی، طاق رات کی، شب قدر کی، اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، اور میری بہنیں موجود تھیں، ایک بار پھر سے ان تمام بہنوں کا بہت شکریہ کہ وہ آئیں اور ہماری آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اب کچھ اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہیں آپ تقریباً روز ہی ساری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے مفتی صاحب ہیں بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور میں اگر ان کا انٹروڈکشن میں یہ نہ کہوں کہ یہ پی ایچ ڈی ہیں تو ایاز مجھ سے شکایت کریں گے، اس لیے ماشاء اللہ سے جو ہے پی ایچ ڈی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکچرز بھی دیتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر اس پلیٹ فارم پر میری اور آپ سب کی تعلیم فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آج ذرا کچھ اس شب کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تھوڑے۔ انشاءاللہ۔ جی، ایک اور بہت ہی محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی اس نشست میں، محمد عدنان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ عدنان صاحب؟ اللہ کا کرم۔ عدنان بھائی ایک ہی دن آئے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے آپ، ہے نا؟ بس آپ نے یاد نہیں کیا، آج یاد کیا تو آ گئے۔ دل سے یاد کرتے ہیں آپ کو، بس یہ بات۔ بس انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا۔ انشاءاللہ۔
ایک اور بہت خاص شخصیت، بڑے پیارے ہمارے بھائی جو ہماری اس محفل میں اپنی آواز سے اور جو ہے وہ اس کو اور بلند مرتبہ دیتے ہیں، کیونکہ جہاں پر رب کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ محفل ویسے ہی جو ہے بڑی معتبر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عابد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بھائی آپ؟ خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان۔ ماشاء اللہ، آپ کو عابد بھائی جو ہیں ماشاءاللہ صرف یہ نہیں کہ ہم نعت کے اوپر دسترس ہے، ان کو اور بہت سے علوم پر بھی دسترس حاصل ہے، بڑی نالج رکھتے ہیں۔ اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے کہ صحبت صالح کن صالح، سبحان اچھوں کی صحبت پائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہی اچھا ہوگا۔ اور لوگ آپ کو بہت پسند بھی کریں، میرے گھر سے بھی میری مما نے بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا، اور انہوں نے کچھ ایک دو فرمائشیں بھی کہی تھیں، وہ بھی میں آج ان کی طرف سے آپ سے ضرور کہوں گی کہ وہ ہم ضرور سنیں گے، کیونکہ آج رات بھی ایسی ہے کہ توبہ کرنی ہے اور رب سے معافی طلب کرنی ہے۔ تو مفتی صاحب سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، یہ طاق راتوں کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، لیکن 27ویں شب جس میں قرآن کا نزول ہوا، ہمیں ہمارا ملک حاصل ہوا 27ویں شب کو، اس کی برکتیں اور اس کی اہمیت ذرا ہمیں بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر بے شمار نعمتیں دیں۔ بے شک۔ دن کے اندر روزے کی عبادت، آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف کی عبادت، اور اعتکاف کے حصول کا مقصد شب قدر کو پا لینا۔ تو یہ شب قدر ہے کیا، اس کے بارے میں پروردگار نے پوری صورت اپنے پیارے کلام پاک کے اندر نازل کی، جس کو سورہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، کلام پاک کو، اپنی کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا علم کہ یہ شب قدر ہے کیا؟ صحیح۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو یہاں اس کی افضلیت کا ذکر پروردگار نے خود بیان کیا، اور افضلیت بیان کرنے سے پہلے انسان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا علم ہے؟ تو انسان کے پاس اتنا علم کہاں، تو رب تعالیٰ نے خود اپنے پاس سے اس بات کا بیان کیا اور کلام پاک کے اندر بتایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ مقصد کہ 27ویں شب، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ بے شک۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک ایگزیکٹ رات کو شب قدر کے نام سے منسوب نہیں فرمایا، دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے کہ شب قدر کس رات کے اندر ہے، لیکن پھر وہ ایگزیکٹ رات نہیں بتائی، رب تعالیٰ نے اس کا علم لے لیا۔ وہ دیگر احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، انی خرجت لأخبرکم بہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں اپنے حجر مبارک سے نکلا اور اس نیت سے نکلا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں اس رات سے متعلق، شب قدر سے متعلق، وہ ایگزیکٹ کون سی رات ہے۔ فجاء رجلان یتحاقان معہما الشیطان، تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا۔ فنسیتھا، تو میں اس کی ایگزیکٹ رات کو یا لوکیشن کو میں بھول گیا یا بھلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلتمسوها فی عشر الاواخر من رمضان، تو تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ پہلے تو یہ بات کر لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ایگزیکٹ رات کیوں نہیں بتائیں، اس میں کیا حکمت، اور پھر آخری عشرے کا کہہ کر ہمیں کیا سمجھایا۔ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو تمام مسلمان صرف اس ایک رات کو عبادت کرتے، باقی راتوں کو چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات نہیں بتائی، لیکن نہ بتاتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا۔ اور کس طرح بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور دوسری حدیث کے اندر بتایا کہ طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو گو کہ رمضان المبارک میں 29 یا 30 شبیں بنتی ہیں مہینے کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منیمائز کر کر 5 بتا دی۔ اب اگر ایک رات ہوتی تو بالفرض کسی وجہ سے کوئی شخص اس رات کو عبادت نہیں کر پاتا تو وہ آئندہ پورے سال تڑپتا رہتا ہے کہ یار مجھ سے مس ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 راتیں یہ بتائیں کہ اگر 21ویں مس ہو گئی کسی وجہ سے، تم 23ویں میں تلاش کرو، 23ویں نہ کر سکے 25ویں میں تلاش کرو، 27ویں میں کرو، 29ویں میں کرو۔ تم اس نیت سے عبادت کرو کہ رب تعالیٰ اس میں سے کوئی رات شب قدر بنا دے اور آپ کا مقدر بن جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزیکٹ رات نہیں بتائی، لیکن نہ بتاتے ہوئے بھی سب کچھ بتا دیا کہ تلاش کرو اور رب اپنی رحمت کے صدقے میں تمہیں وہ رات
अता करेगा। राइट। अब दूसरा सवाल आपका ये कि हमारा वतन अजीज 27वीं शब को हमें मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, परवरदिगार ने इस पाक कलाम को नाजिल किया तो शब कदर में नाजिल किया, बेशक। और हमें ये वतन अजीज़ मिला तो वो भी एक ताक रात के अंदर मिला 27वीं शब में। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि परवरदिगार ने ऐसी खुदादात मुमलिकत, एक फलाई मुमलिकत हमें अता की, और जब ये बना उस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल वो थे, हमारे लीडर्स से, उनका भी यही माइंड सेट था कि इस वतन अजीज़ के अंदर जो निज़ाम चलेगा वो रब की किताब का चलेगा। और ये बात लोगों ने कायदे आज़म से पूछी भी थी कि आप एक मुल्क तो ले रहे हैं, इस मुल्क के अंदर निज़ाम क्या चलेगा? तो उन्होंने कलाम पाक को उठाकर दिखाया कि ये है, इसके अलावा भी किसी निज़ाम की ज़रूरत है? वाह, कि जब कुरान है तो मुझे बताएं दूसरे निज़ाम की ज़रूरत। तो यहाँ पर एक जुमला और भी ऐड करना मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो सो कॉल्ड स्कॉलर या अपने आप को प्रोफेसर के नाम से मंसूब करते हैं, और यहाँ मैं एक तस्वीर भी करना चाहूँगा कि मेरा अभी PhD नहीं हुआ। आपने ये अर्ज़ कर दिया क्योंकि नाज़रीन देख रहे हैं, MPhil लीडिंग टू PhD के अंदर मैं कैंडिडेट हूँ। साइनोसिस मैंने सबमिट करा दिया, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला का। अल्लाह आपको कामयाब। तो ये तस्वीर ज़रूरी थी। अच्छा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नेमत कि ये वतन अजीज़ हमें मिला, हमारे अकाबरीन, इसके अंदर उलमा अहले सुन्नत का बड़ा किरदार है। लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क सेकुलरिज्म पे बना था, सेकुलर स्टेट है, जो चाहे यहाँ पे आए, जो चाहे रहे, आप इसको इस्लाम से मंसूब क्यों कर दें? तो हम कहते हैं मदीना भी तो रियासत थी ना, रियासत मदीना। वहाँ पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या ये कहा था कि नॉन मुस्लिम मदीना में नहीं रहेंगे, सबको निकाल दो? या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा था कि नॉन मुस्लिम को राइट नहीं है कि वो यहाँ पर अपनी इबादत करें, या उनको राइट नहीं है वो अपनी किताबों को पढ़ें, या उनको राइट नहीं है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें? सरकार ने तो बिल्कुल मना नहीं किया। तो इसी तरीके से हमें जो वतन अजीज़ मिला वो इस्लाम तो उसका मज़हब है और सारे मामलात उसी के मुताबिक होंगे, और ये बात हमारे आइन के अंदर भी है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। तो ये वतन अजीज़ तो कुरान और सुन्नत की बरकत से हमें मिला, और इसका स्टेट रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, ये कोई सेकुलर स्टेट नहीं। अच्छा, कभी मुझे लगता है कि ये 27वीं शब की ही बरकत है, उसी की बरक़ात है कि मुल्क अभी तक कायम है माशाअल्लाह से, वरना कोई कसर हमारे जो लीडर हज़रात हैं उन्होंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, उसका नाम भी अगर आप पूरा देखें तो इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का अपना मतलब क्या? कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो एक नारा था। उसके अलावा वर्ड पाकिस्तान को भी देखें तो पाक सरजमीन, पाकिस्तान का मतलब होता है ज़मीन, तो पाक सरजमीन है। लेकिन हमने अपने इस पाक सरजमीन के साथ क्या सलूक किया है, लेकिन उस पर भी हम शर्मिंदा हैं। लेकिन क्या सिर्फ शर्मिंदा हो जाना ही बड़ी बात होती है? अभी हम बात भी कर रहे थे, मैं अगर मुफ्ती अदनान साहब आपकी तरफ आऊँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अदनान साहब, कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम निदामत करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, इतनी अक्ल है हमें, लेकिन फिर बेहतरी क्यों नहीं लाते हम अपनी चीज़ों में, ज़िंदगी में, अपने अमल में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने 27 के हवाले से, क्योंकि हमारा जो आज का मौजू है 27वीं शब के हवाले से है, 27वीं शब को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, फिर हम इस पर कलाम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर ताक़ रातें तो मुतअद्दिद